کیا ہر محبت کا انجام شادی ہوتا ہے؟ کیا جس انسان سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں وہی آپ کے نصیب میں ہوتا ہے؟ اور اگر اللہ آپ سے کوئی چیز دور کر دے تو کیا وہ سزا ہوتی ہے یا رحمت؟ آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے اپنے دل سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کیا اور اسی فیصلے نے اس کی زندگی بدل دی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں۔ عائشہ ایک شریف اور دین سے محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ کالج میں اس کی ملاقات زید سے ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے بات چیت بڑھنے لگی۔ ایک دن زید نے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ عائشہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر مسکرا کر بولی، اگر تمہاری محبت سچی ہے تو اسے اللہ کی رضا کے ساتھ حاصل کرو۔ زید نے حیرانی سے پوچھا، مطلب؟ عائشہ نے کہا، میں حرام ریلیشن شپ میں نہیں رہنا چاہتی۔ اگر تم واقعی سیریس ہو تو جب اللہ بہتر وقت لائے میرے والدین سے بات کرنا۔ یہ سن کر زید ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا، آج کے زمانے میں اتنا انتظار کون کرتا ہے؟ عائشہ نے صرف اتنا کہا، جو اللہ پر یقین کرتا ہے وہی انتظار کرتا ہے۔ اس دن کے بعد دونوں کی بات بند ہو گئی۔ دوستو، آج کل بہت سے لوگ دیکھتے ہیں اگر محبت ہے تو ریلیشن شپ ضروری ہے، لیکن سچ یہ ہے ریلیشن شپ کسی محبت کا ثبوت نہیں ہوتا۔ اصلی محبت وہ ہے جو آپ کو اللہ سے دور نہیں بلکہ اس کے قریب کرے۔ جو انسان آپ سے واقعی محبت کرتا ہے وہ آپ کی عزت کرے گا، آپ پر غلط راستہ اختیار کرنے کا دباؤ نہیں ڈالے گا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے اگر مجھ سے محبت ہے تو میری ہر بات مانو، تو یہ محبت نہیں، جذباتی پریشر ہو سکتا ہے۔ مہینے گزر گئے۔ کبھی کبھی عائشہ کو بھی زید کی یاد آتی تھی، لیکن جب بھی اس کا دل کمزور پڑتا وہ 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے دعا کرتی اور کہتی، یا اللہ، اگر یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے حلال طریقے سے میری تقدیر بنا دے، اور اگر اس میں میری بھلائی نہیں تو میرے دل کو سکون دے دے۔ عائشہ کے دل میں درد تو تھا، مگر اس کے دل میں اللہ پر بھروسہ اس درد سے بھی بڑا تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ عائشہ نے کبھی زید کو میسج نہیں کیا۔ اس نے اپنا زیادہ وقت نماز، پڑھائی اور اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی اس کا دل ضرور اداس ہوتا، لیکن وہ خود سے کہتی، جو اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے اللہ اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ ایک دن اچانک زید کا میسج آیا، کیا ہم صرف دوست بن کر بات نہیں کر سکتے؟ عائشہ نے میسج پڑھا لیکن فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ سے ہدایت مانگی۔ پھر اس نے صرف ایک لائن لکھی، اگر ہماری بات اللہ کو پسند نہیں تو مجھے بھی پسند نہیں۔ یہ پڑھ کر زید کو پہلی بار احساس ہوا کہ عائشہ صرف باتیں نہیں کرتی تھی، وہ اپنے اصولوں پر عمل بھی کرتی تھی۔ اس رات زید بہت دیر تک سوچتا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ صرف اپنی خوشی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا ہے اس کی آخرت بھی اتنی ضروری ہے جتنی کہ دنیا۔ دوستو، آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر پیار ہے تو روز بات کرنا ضروری ہے، لیکن سچ یہ ہے ہر روز گھنٹوں بات کرنا محبت کی نشانی نہیں ہوتی۔ محبت کی اصلی نشانی یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کو گناہ کی طرف نہ لے جائے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرے۔ جو انسان آپ سے سچی محبت کرتا ہے وہ کبھی آپ کو اللہ کے حکم کے خلاف چلنے پر مجبور نہیں کرے گا۔ کچھ ہفتوں بعد زید نے اپنی ماں سے کہا، امی، اگر اللہ نے نصیب میں لکھا ہوا ہو تو میں عائشہ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں مسکرا کر بولی، بیٹا، حلال راستے پر چلنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن برکت بہت ہوتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر
زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اگر عائشہ میرے نصیب میں ہے تو حلال طریقے سے ملا دے، اور اگر نہیں تو میرے دل کو تیرا فیصلہ قبول کرنے کی طاقت دے۔ اس دن کے بعد زید نے بھی تہجد پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے صرف عائشہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے دعا کرنی شروع کی، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا نیک رشتہ پانے سے پہلے خود نیک بننا ضروری ہوتا ہے۔ 2 ہفتے بعد زید نے اپنی والدہ کے ساتھ عائشہ کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ عائشہ کے والد نے ان کی بات بہت ادب سے سنی، لیکن انہوں نے ترنت ہاں نہیں کی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، نکاح صرف محبت سے نہیں چلتا، نکاح ذمہ داری کا نام ہے۔ میں پہلے تمہارے اخلاق، دین اور ذمہ داری نبھانے کی صلاحیت دیکھنا چاہتا ہوں۔ زید نے سر جھکا کر کہا، انکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کو پورا حق دیتا ہوں۔ اس دن زید کو سمجھ آ گیا کہ صرف آئی لو یو کہہ دینا کافی نہیں ہوتا۔ ایک مرد کی پہچان اس کے لفظوں سے نہیں، اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ دوستو، آج کل بہت سے لوگ صرف فیلنگز دیکھ کر شادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن صرف محبت کبھی بھی کامیاب نکاح کی گارنٹی نہیں ہوتی۔ شادی کے لیے ضروری ہے اچھا اخلاق، دین کی سمجھ، غصے پر کنٹرول، رزق کمانے کی ذمہ داری، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف۔ چہرہ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے، لیکن کردار پوری زندگی ساتھ رہتا ہے۔ اگلے کچھ مہینوں میں زید نے اپنی نوکری پر اور محنت کرنی شروع کر دی۔ اس نے اپنی نمازوں کی پابندی کی، تہجد بھی اس کی عادت بن گئی۔ اب اس کی دعا صرف عائشہ کو پانا نہیں تھی، بلکہ وہ کہتا، یا اللہ، مجھے ایسا انسان بنا دے جو کسی کی بیٹی کی ذمہ داری نبھانے کے قابل ہو۔ ایک دن عائشہ کی والدہ نے اس سے پوچھا، بیٹا، اگر کسی وجہ سے یہ رشتہ نہ ہو سکا تو؟ عائشہ مسکرا کر بولی، امی، دکھ تو ہوگا، لیکن اللہ کے فیصلے پر شکایت نہیں کروں گی۔ جو اللہ لکھتا ہے اس میں ہی میری بھلائی ہوتی ہے۔ یہ بات سن کر اس کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، ہر ماں کو تم جیسی بیٹی نصیب ہو۔ یاد رکھیے، جو رشتہ صرف جذبات پر بنا ہو وہ مشکل وقت میں ٹوٹ سکتا ہے، لیکن جو رشتہ اللہ کے بھروسے، سچائی اور عزت پر بنا ہو اسے دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل بھی کمزور نہیں کر سکتی۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو پانے کے لیے اپنے دین اور اپنی حیا کا سودا مت کیجیے۔ اللہ جب دیتا ہے تو اس طریقے سے دیتا ہے جس میں سکون بھی ہوتا ہے اور برکت بھی۔ ایک شام عائشہ کے والد کا فون پر زید کا میسج آیا، انکل، میں کل آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ عائشہ کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا۔ اس رات اس نے تہجد میں صرف ایک دعا کی، یا اللہ، میرے لیے وہی فیصلہ کرنا جو میری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو۔ اگلے دن زید اپنے والد کے ساتھ عائشہ کے گھر پہنچا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ عائشہ کے والد نے انہیں عزت سے بٹھایا اور مسکرا کر بولے، ہاں بیٹا، بتاؤ، کیا بات کرنی تھی؟ زید نے گہری سانس لی اور کہا، انکل، آج میں عائشہ کو پانے کی ضد لے کر نہیں آیا، میں صرف اتنا کہنے آیا ہوں کہ اگر آپ کو لگے میں اس رشتے کے قابل نہیں ہوں تو میں آپ کے فیصلے کی عزت کروں گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر زید نے آگے کہا، پہلے مجھے لگتا تھا محبت صرف کسی کو حاصل کرنے کا نام ہے، لیکن اب سمجھ آیا ہے کہ محبت کا مطلب کسی کی عزت کرنا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا بھی ہوتا ہے۔ عائشہ کے والد اس کی بات بڑے غور سے سن رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، اگر ہم تمہیں 1 سال انتظار کرنے کو کہیں تو؟ زید نے بھی بنا سوچے جواب دیا،
اگر اللہ کی رضا اسی میں ہے تو میں 1 سال کیا جتنا ضروری ہو انتظار کروں گا۔ یہ جواب سن کر عائشہ کے والد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دوستو، آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر تم مجھ سے سچا پیار کرتے ہو تو ابھی شادی کرو ورنہ میں کسی اور سے شادی کر لوں گی۔ لیکن سچی محبت کبھی دھمکی نہیں ہوتی۔ اصلی محبت صبر کرتی ہے۔ جو رشتہ جلد بازی سے بنتا ہے اس میں اکثر سکون کم ہوتا ہے، لیکن جو رشتہ دعا، مشورہ اور اللہ پر توکل کے ساتھ بنتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جو انسان آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو مجبور نہیں کرتا بلکہ آپ کی عزت کرتا ہے۔ اسی شام عائشہ کی والدہ نے اس سے بلایا اور پوچھا، بیٹا اگر اللہ تمہاری شادی زید سے کر دے تو؟ عائشہ کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آ گئی، لیکن اس نے مسکرا کر کہا، امی میری خوشی اللہ کے فیصلے میں ہے۔ اگر زید میرے نصیب ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں تب بھی الحمدللہ۔ اس کی یہ بات سن کر اس کی والدہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم نے محبت سے پہلے اللہ کو چنا ہے۔ اللہ کبھی ایسے دل کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ 2 دن بعد عائشہ کے والد نے زید کو فون کیا۔ فون بجتے ہی زید کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، بیٹا کل شام گھر آ جانا، تم سے ایک ضروری فیصلہ کرنا ہے۔ فون کٹ ہو گیا۔ پوری رات نہ زید سو سکا اور نہ ہی عائشہ۔ دونوں نے اس رات تہجد میں صرف ایک ہی دعا کی، یا اللہ ہمیں وہی عطا فرما جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہترین ہو۔ اگلی شام زید اپنے والد کے ساتھ پھر عائشہ کے گھر پہنچا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ہر دھڑکن ایک ہی سوال پوچھ رہی ہو، کیا آج میری زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے؟ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ چائے کے بعد عائشہ کے والد نے بات شروع کی۔ انہوں نے زید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا پچھلے کچھ مہینوں میں نے تمہارے بارے میں معلومات کی۔ جتنے لوگوں سے پوچھا سب نے تمہارے اخلاق اور ایمانداری کی تعریف کی۔ زید نے سر جھکا کر کہا، الحمدللہ، یہ اللہ کا کرم ہے۔ پھر عائشہ کے والد مسکرا کر بولے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم نے میری بیٹی کو کبھی غلط راستے پر چلنے پر مجبور نہیں کیا، تم نے حلال طریقے سے انتظار کیا۔ یہ سنتے ہی زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر عائشہ کے والد نے وہ جملہ کہا جس کا دونوں کو انتظار تھا، اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی گھر کا ماحول خوشی سے بھر گیا۔ عائشہ کی والدہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ زید نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اللہ سے مانگی ہوئی چیز جب حلال طریقے سے ملتی ہے تو اس کا سکون ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ دوستو، ہر محبت کا انجام شادی ہو یہ ضروری نہیں، لیکن ہر سچی محبت آپ کو بہتر انسان ضرور بناتی ہے۔ اگر کوئی رشتہ آپ کو جھوٹ، دھوکے اور گناہ کی طرف لے جائے تو رک کر سوچئے، اور اگر کوئی رشتہ آپ کو اللہ کے قریب کرے، آپ کے اخلاق کو بہتر بنائے اور آپ کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سکھائے تو ایسے رشتے کی قدر کیجیے۔ یاد رکھیے، نکاح سے پہلے سب سے ضروری چیز پرفیکٹ پارٹنر ڈھونڈنا نہیں بلکہ خود کو ایک اچھا انسان بنانا ہے۔ 2 ہفتے بعد دونوں کی منگنی شادی کے ساتھ ہوئی۔ کوئی دھوم دھام نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، صرف گھر والوں کی دعائیں اور اللہ کا شکر۔ منگنی کے بعد بھی عائشہ اور زید نے ضرورت کے سوا بات نہیں کی۔ زید نے کہا، اب جب اتنا انتظار کر لیا ہے
تو نکاح تک بھی اللہ کے حدود کا خیال رکھیں گے۔ عائشہ مسکرا دی۔ اس نے کہا جس رشتے کی شروعات اللہ کی رضا سے ہوتی ہے اس میں برکت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اس رات دونوں نے تہجد میں سجدہ کرتے ہوئے صرف ایک ہی دعا مانگی، یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی رضا والے راستے پر چلانا۔ نکاح کو چاہے مہینے گزر چکے تھے، عائشہ اور زید کی زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے، نماز کی پابندی کرتے اور ہر چھوٹی بڑی بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک دن اچانک زید کی کمپنی بند ہو گئی، اس کی نوکری چلی گئی۔ گھر آتے وقت اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا پتہ نہیں عائشہ کیا کہے گی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دھیمی آواز میں کہا، عائشہ میری جاب چلی گئی ہے۔ عائشہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے مسکرا کر کہا، جاب گئی ہے، اللہ نہیں گیا۔ یہ الفاظ سن کر زید کی آنکھیں بھر آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نے صرف ایک بیوی نہیں، ایک سچی ہمسفر پائی ہے۔ دوستو، نکاح کے بعد اصلی محبت شروع ہوتی ہے۔ شادی صرف اچھے دن ساتھ گزارنے کا نام نہیں، بلکہ برے وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ اگر چھوٹی سی پریشانی آتے ہی الزام شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے رشتے کی بنیاد کمزور ہے، لیکن اگر مشکل وقت میں دونوں مل کر اللہ پر بھروسہ کرے تو وہی رشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگلے کچھ مہینے آسان نہیں تھے، خرچ کم تھا، ضرورتیں زیادہ تھی، لیکن عائشہ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک رات تہجد کے بعد اس نے زید سے کہا، ہم روز اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں، آج صرف اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ اس رات دونوں نے صرف شکر کی دعا کی۔ کچھ ہفتوں بعد اللہ نے زید کے لیے پہلے سے بہتر نوکری کے دروازے کھول دیے۔ زید نے پہلی سیلری ملتے ہی سجدے میں گر کر کہا، یا اللہ تو نے ہمیں سکھا دیا کہ رزق نوکری سے نہیں تیری رحمت سے ملتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی کمیوں کے ساتھ اس کا ساتھ دینا سیکھیے۔ کبھی صرف پیسہ، خوبصورتی یا دنیا کو دیکھ کر رشتہ مت بنائیے۔ ایک اچھا ہمسفر وہ ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے، مشکل وقت میں آپ کا حوصلہ بنے، آپ کی عزت کرے اور ہر حال میں آپ کے لیے دعا کرے۔ یاد رکھیے، محبت کا سب سے خوبصورت انجام صرف نکاح نہیں، بلکہ ایسا نکاح ہے جس میں اللہ کی رضا، صبر، عزت اور توکل ہو۔ کئی سال بعد جب کوئی عائشہ سے پوچھتا تمہاری خوشحال شادی کا راز کیا ہے تو وہ مسکرا کر صرف اتنا کہتی، ہم نے ایک دوسرے کو پانے سے پہلے اللہ کو چنا تھا، اس لیے اللہ نے ہمارے رشتے میں سکون اور برکت رکھ دی۔ اور زید ہمیشہ کہتا تھا، سچی محبت وہ نہیں جو ہر روز آئی لو یو کہے، سچی محبت وہ ہے جو ہر روز اپنے کردار سے اس بات کو ثابت کرے۔ یا اللہ ہمیں ایسے رشتے عطا فرما جو تیری رضا کے مطابق ہو، ہمارے دلوں میں محبت، عزت، صبر اور وفاداری پیدا فرما، اور جو لوگ ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں یا اللہ ان کا نکاح عطا فرما اور ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما۔ آمین ثم آمین۔